علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کامل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ نصف صدی سے قبل کی بات ہے۔ مشال بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جنوبی پنجاب کے ایک قصبے کی رہنے والی، اس کا تعلق ایک سردار گھرانے سے تھا۔ اس کے ماموں کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے بالاج بخت کو سردار تسلیم کر لیا گیا، تو مشال کی منگنی بالاج سے کر دی گئی تھی، حالانکہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ بن چکا تھا۔ اس کے باوجود اس کے دل میں مشال کی محبت مہکتی تھی۔ یہ آپس کے رشتے تھے، خاندان سے باہر لڑکی کا رشتہ نہیں ہو سکتا تھا، اور خاندان میں کوئی اور رشتہ اس کے جوڑ کا نہیں تھا۔ منگنی کے وقت مشال 12 برس کے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سروقد ہو گئے۔ تبھی باپ نے اس کا نکاح سردار بالاج سے کر دیا۔ رخصتی 1 سال بعد ہونا قرار پائی۔ ان کے اور بالاج کے گھر کے بیچ صرف 1 دیوار کا فاصلہ تھا۔ وہ جب چاہے اس کے گھر آ جا سکتی تھی، اور وہ بھی مشال کے گھر جا سکتا تھا۔ یہ اس کی پھوپھی کا گھر تھا۔ ان کا رشتہ ایسا تھا کہ کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ سردار بالاج مطلق العنان طبیعت کا مالک تھا۔ بستی پر اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا۔ سردار غیور بھی تھا اور خود سر بھی، جذباتی تھا اور ضدی بھی۔ اس کی بیوی اس کی ان خصوصیات سے اچھی طرح واقف تھی، تبھی اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا ابس جانتی تھی۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کی عزت تھی۔ اس کی زندگی اور موت اس کی 4 دیواری تک محدود تھے۔ اس نے مشال اور سردار کے بندھن کو ایک زندہ حقیقت جان کر ذہنی طور پر اسے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن اس کے دل نے سمجھوتا نہ کیا۔ اس کی زبان ضرور بند تھی، مگر دل اندر ہی اندر سلگتا رہتا تھا۔ مشال سردار کی ہونے والی دوسری بیوی تھی۔ یہ بات تسلیم شدہ تھی، اس لیے نوکر چاکر اسے سردارنی کا درجہ دینے لگے تھے۔ بالاج بھی گھر آتے ہی پہلے پھوپھی کے گھر جاتا، اور مشال جہاں بھی ہوتی سردار کے آنے کا سن کر بھاگی ہوئی آتے۔ سردار لوگ اپنی عورتوں کو گھر سے باہر لے جانا معیوب خیال کرتے تھے۔ یہ ان کی روایات اور خاندانی وقار کے خلاف تھا۔ اس کے باوجود بالاج دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا، اور مشال کی فرمائش پر اکثر اسے اپنے ساتھ شہر لے جاتا، جہاں وہ اپنی پسند سے شاپنگ کر کے خوشی محسوس کرتے۔ وہ بھی اس کے آگے دنیا کی ہر شے ڈھیر کر دینا چاہتا تھا۔ کپڑے، زیور، سنگھار کا سامان۔ اس کا بس نہ چلتا کہ آسمان سے تارے توڑ کر لے آتا۔ اس توجہ نے مشال کو مغرور بنا دیا تھا۔ اسے سردار کی محبت پر بڑا مان تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کی ہر بات مان لے گا۔ سردار کی بیوی عزت خانم اپنی آنکھوں سے شوہر کی محبت کا یہ کھیل دیکھتی رہے اور اندر ہی اندر سلگتی رہتی، مگر مہر بلب تھی کہ نکاح ہو چکا تھا، اور اب رخصتی بھی چند ماہ بعد ہونے والی تھی۔ وہ بیچاری کیا کرتے؟ خاموشی سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھ لیتے اور پھر مسکراتی ہوئی صحن میں آ جاتے۔ عزت بی بی سردار سے بہت ڈرتی تھی، تبھی کچھ کہنے کا یارانہ نہ تھا، جبکہ مشال کم عمر اور الہڑ تھی، خود کو اپنی سوتن سے برتر جانتی تھی۔ ایک فاتح کی طرح اس کے سامنے سر اونچا کر کے چلتی، اور عزت خانم کو جلانے کے لیے اس کے سامنے بالاج کے ساتھ باتیں کرنے لگتے۔ عزت خانم ایک مجبور عورت کی مانند یہ سب دیکھ کر اپنی ٹھنڈی آہوں کو دل میں ہی گھونٹ لیتی تھی۔ ان آہوں نے آگ کی طرح سلگا سلگا کر راکھ کر کے اس کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر ڈالے، اور وہ ٹی بی کا شکار ہو گئے۔ اب اسے ہر وقت بخار رہتا۔ سردار پر عزت خانم کے اس خاموش اور سنگین احتجاج کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔
کہتے ہیں مظلوم کی آہ رائے گاہ نہیں جاتے، شاید اس کی خاموش آہوں نے بھی عرش تک رسائی پائی کہ مشال کی قسمت کا ستارہ گردش کے گرداب میں پھنس گیا۔ سردار بالاج کو اپنے لوگوں کے کاموں کے سلسلے میں اکثر باہر رہنا پڑتا تھا۔ جب وہ علاقے سے باہر ہوتا تو مشال کا جی گھبرانے لگتا، وہ تاولی سی پھرنے لگتے، کبھی باپ کے گھر سے ماموں کے گھر اور کبھی ماموں کے گھر سے پھر باپ کے گھر آتی اور جاتے۔ اس طرح وہ سارا دن بے چین قیدی کی مانند دونوں گھرانوں کے بیچ چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہ سوتن سے تو دل کی بات نہ کر سکتی تھی اور نہ یہ پوچھتی تھی کہ سردار کب آئے گا، کتنے دنوں بعد آئے گا اور کہاں گیا ہے۔ تبھی وہ نوکر لڑکے خانوں کا سہارا لیتے، جس نے جنم ہی سردار کی حویلی میں لیا تھا۔ یہ 2 نسلوں سے سردار کے وفادار چاکر تھے۔ خانو بالاج بخت کے گھر کے صحن میں کھیل کر بڑا ہوا تھا، اس کی پرورش بھی اسی گھرانے میں ہوئی تھی۔ سردار کے گھر کی خواتین اسے پردہ نہ کرتی تھیں، لیکن وہ اب نوجوان ہو چکا تھا، تبھی سوائے اشد ضرورت اسے گھر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب گھر کی خواتین کو باہر سے کچھ منگوانا ہوتا یا کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ اسے دروازے کے پیچھے سے کلام کر سکتی تھیں۔ ایک روز انتہائی بوریت کے عالم میں جبکہ سردار کسی دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، مشال نے دروازے پر کسی کی آواز سنی اور دوڑی ہوئی در پر پہنچے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خانو کی آواز ہے۔ اس نے پوچھا، خانو کیا بات ہے؟ سردار صاحب کہہ گئے تھے کہ وہ اپنے کسی دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں اور 2 روز بعد آئیں گے، گھر میں بتا دو۔ ٹھیک ہے خانو، میں بڑی بیگم کو بتا دیتی ہوں۔ اس دن مشال کو معلوم ہو گیا کہ یہ چاکر لڑکا کتنا اہم ہے، کیونکہ اسے سردار کے بارے میں باہر کی ہر بات کی خبر رہتی تھی۔ اب جب سردار باہر ہوتا اور مشال کا جی گھبرانے لگتا تو اسے خیال آتا کہ خانو سے بات کر لے۔ وہ بڑی بیگم سے تو بات کر کے اپنا دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی تھی، اب صرف نانی رہ جاتی تھی، جو ایک بوڑھی عورت تھی، اسے تو کھانسی چین نہ لینے دیتی تھی۔ اس کے پاس بیٹھنے سے مشال کا جی اور بھی ماندہ ہو جاتا تھا۔ اب صرف ایک ہی فرد خانو بچا تھا، جو اسے صرف 2 سال بڑا تھا۔ وہ گھر کے اندر نہ آ سکتا تھا، مگر دروازے پر کھڑے رہ کر بات تو کی جا سکتی تھی۔ مشال اسے پردہ نہیں کرتی تھی، تبھی بے خوف ہو کر ملازمہ کے ذریعے اسے ڈیوڑی میں بلوا کر بالاج کے بارے میں پوچھتے کہ وہ کہاں گیا ہے اور کب لوٹے گا۔ وہ لڑکا بھی سردار کی سرگرمیاں مشال کے گوش گزار کر دیا کرتا۔ اس طرح خانو اس کے کافی نزدیک ہو گیا، یہاں تک کہ جب اسے بالاج کے بارے میں زیادہ تجسس ستاتا، اسے گھر کے اندر پتھارے والے حجرے میں بلا لیتی۔ یہ کمروں سے متصل لیکن بیرونی دروازے کی جانب ایسا کمرہ تھا جو سردیوں کے موسم میں آگ تاپنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ لوگ اس کو پتھارا یا پتھاری کہتے تھے۔ جب گھر والوں کا جی مل بیٹھنے کو چاہتا، اس کمرے میں بیٹھ کر آگ بھی تاپتے اور گپ شپ بھی کرتے۔ خان کا حقہ بھی یہیں دھرا رہتا اور ضرورت پڑنے پر کمرے کے درمیان چولہے میں انگارے دہکا کر اس پر قہوہ بھی بنایا جاتا تھا۔ جب آپ گھر میں نہ ہوتا تو وہ نوکرانی سے کہتی کہ خانو کو اندر بلا لو۔ خانو اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا پتھارے میں ایک طرف بیٹھ جاتا۔ ملازمہ قہوہ کا برتن چولہے پر رکھ دیتی، مشال ہاتھ تاپتی جاتی اور سردار سے متعلق کریت کر خانو سے باتیں بھی پوچھتی جاتے۔ وہ اسے بتاتا کہ کون سا معاملہ آیا اور سردار نے کیا فیصلہ کیا، جرگہ کب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے، بستی میں کس کا کس سے جھگڑا ہوا، کس نے کس پر گولی چلا دی تھی۔ مشال کے دل میں کوئی کھوٹ اور برائی نہ تھی، اس کو تو بس باہر کی خبریں جان کر مزہ آتا تھا۔ یہ باتیں اسے بڑی دلچسپ لگتی تھیں۔ غرض کے خانو ایک چلتا پھرتا اخبار تھا اور یہی چیز تھی جس کی کشش میں وہ خانو کو پتھاری پر بٹھا رکھتی تھے۔ مشال کو معلوم تھا کہ اس کا والد خانو سے باتیں کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور نہ سردار کو یہ بات اچھی لگے گی، تاہم وہ ایک بے خوف لڑکی تھی۔
شاید اسے اپنے والد اور سردار دونوں کی محبت پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا۔ ملازمائیں دبے لفظوں سے اسے منع کرتی تھیں کہ وہ خانوں کو پتھاری پر نہ بلایا کرے، کسی وقت بھی کوئی آفت آ سکتی تھی، مگر مشال کہتی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ بابا اور سردار بالاج بخت کو خانوں پر بھروسہ ہے، وہ اس کو اپنے بچوں کی طرح چاہتے ہیں۔ تاہم میں تم کو تاکید کرتی ہوں کہ ان دونوں کو نہیں بتانا کہ میں خانوں کو پتھاری پر بلا کر بات کرتی ہوں۔ وہ اکیلی پتھاری پر خانوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، اپنی خاص خادمہ کو بھی ساتھ بٹھا کر رکھتے۔ اس کو کہہ رکھا تھا کہ جو ہی بابا جان یا سردار کے آنے کی آہٹ سنو، فوراً مجھے بتا دینا، میں خانوں کو باڑے میں جانے کا کہہ دوں گی۔ عزت خانم بھی اسی بات سے اندیشوں میں گھری رہتی تھی۔ وہ مشال کو تو نہ روک سکتی تھی، لیکن اس نے ملازماؤں کو سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ خبردار سردار کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی زبانیں تو از خود بند تھیں، ان کی عجب مجبوری تھی۔ وہ مشال کو روک سکتی تھیں، نہ ہی مالک سے کچھ کہہ سکتی تھیں، لیکن آنے والی کسی بری گھڑی سے خوف زدہ ضرور رہتی تھیں۔ خانوں کا خالہ زاد بھائی جھلو بھی اس خاندان کا پرانا نمک خوار تھا۔ اس کو خانوں اور مشال کا یہ میل جول بالکل پسند نہ تھا۔ کئی بار اس نے خانوں کو تنبیہ کی، مگر اس نے خالہ کے بیٹے کی بات کو بالکل بھی اہمیت نہ دی، حتیٰ کہ ایک بار گالی گلوچ سے اس کی تواضع بھی کر دی۔ اس پر جھلو نے قسم کھائی کہ میں نے تم کو سردار کی گولی سے نہ اڑوایا تو جھل خان میرا نام نہیں۔ خانوں بولا، جا جا، بہت دیکھے تیرے جیسے حاسد۔ مشال بھی چھوٹی سردارنی ہے، اس کا حکم ماننا میرا فرض ہے، وہ مجھے اہمیت دیتی ہے تو کیوں جلتا ہے؟ میں جلتا نہیں، مگر تجھ سے 30 برس بڑا ہوں، جو رواج ان کے ہیں تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ تیری یہ وفاداری کسی دن تجھے موت کی جانب لے جانے والی ہے۔ چپ کر جا نمک حرام، سردار کی عزت پر الزام دھرتے تجھ کو شرم نہیں آتی؟ موت کی سزا ان کو ہوتی ہے جو بد چلنی کرتے ہیں، اور ہم بد چلن نہیں ہیں۔ جھلو اب طیش میں آ گیا، جواب دیا کہ یہ تو وقت بتلائے گا کہ نمک حرام میں ہوں یا تو۔ اب یہ جھلو نے اپنا فرض سمجھ لیا کہ جس روز مشال خانوں کو بلا کر باتوں میں مشغول ہوگی، وہ سردار کو اطلاع کر دے گا۔ اگلے روز جب سردار کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے دوسری بستی جا رہا تھا، جھلو نے دبے لفظوں میں خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن اب نہیں جائے گا۔ کیوں جھل خان، تم تو ہمیشہ میرے ساتھ چلتے ہو، آج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، جان بخشی چاہتا ہوں، کہنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ بولو بولو، تم میرے خاص وفادار آدمی ہو، ڈرو مت، جو بات کہنا چاہتے ہو بے دھڑک کہہ دو۔ جناب، نمک حراموں کی سزا موت ہونا چاہیے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، کتے کی ذات شفاف پانی کو ناپاک کر دیتی ہے۔ سردار غصے سے تھرا اٹھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ صاف کیوں نہیں کہتے؟ جناب، خانوں اور چھوٹی بی بی صاحبہ کا کوئی میل نہیں ہے۔ آپ کے جانے کے بعد اکثر وہ گھر کے اندر جاتا ہے۔ اگر یہ بات سچ نہ ہوئی تو جان لے کہ تیرا ہی سر قلم ہوگا۔ جناب، میں حاضر ہوں، جھلو نے سر جھکا کر کہا۔ آج آپ 2 گھنٹے بعد تشریف لائیں، آپ کو سامنے والے موڑ پر ملوں گا۔ اچھی طرح سوچ لے جھل خان، سردار بات غلط ہوئی تو میرے بدن کے ٹکڑے چیل کوے کھائیں گے۔ بالاج خان کے گھر سے نکلتے ہی جھلو نے خانوں کی نگرانی پر خود کو مامور کر لیا۔ سردار کو گئے آدھ گھنٹہ گزر گیا تو ملازمہ خانوں کے ٹھکانے پر گئی، جو دھوپ میں چارپائی ڈالے لیٹا ہوا تھا۔ ملازمہ نے اسے دور سے اشارہ کیا اور واپس حویلی میں چلی گئی۔ خانوں فوراً اٹھا اور بیرونی دروازے پر پہنچا۔ اس نے دستک دی، وہ پتھاری والے حجرے میں بلوا لیا گیا، جہاں وہ ایک طرف چوکی پر بیٹھ گیا۔ ملازمہ نے قہوے کی کیتلی چولہے پر رکھ دی تھی۔ سردار صاحب کدھر گیا ہے؟
مشال کا پہلا سوال تھا۔ پاس والی بستی میں ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانا ہے، کب تک واپسی ہوگی؟ غرض اسی طرح کے سوالات کا سلسلہ حسب معمول جاری ہو گیا کہ کہیں خان کسی عورت کی طرف تو مائل نہیں ہے۔ اتنے میں قہوہ تیار ہو گیا۔ مشال کے حکم پر خادمہ نے قہوے کا پیالہ اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ بولا، بی بی صاحبہ جو کچھ پوچھنا ہے جلدی پوچھ لو۔ کل سردار نے میرے ذمے کچھ کام لگایا تھا، مجھے ان کے آنے سے پہلے وہ کام کرنے ہیں۔ وہ دوسری بستی گئے ہیں، اتنے جلدی آنے والے نہیں۔ تم بیٹھو، مجھے تم سے کچھ اور باتیں پوچھنی ہیں۔ اتنی کیا جلدی پڑی ہے؟ آج سردار کی طبیعت افسردہ تھے۔ گھر سے روانہ تو ہو گیا لیکن بیچ راستے سے واپس مڑا اور گھر کی طرف محو سفر ہو گیا۔ ملازمین کام کاج میں مصروف تھے۔ نانی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اکیلی رہ جانے پر مشال کا جی گھبرایا۔ وہ چولہے کے پاس بیٹھی آگ سینک رہی تھی۔ خانو آیا تو اس نے جوتے دہلیز کے باہر ہی اتار دیے۔ وہ قہوہ پی چکا تھا۔ آج اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلد یہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔ جب وہ جانے کو اٹھنے لگا تو اچانک ہی مشال بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی شال پاس رکھے سردار کے حقے کو لگی اور حقہ گر گیا۔ تبھی اس نے حقہ اٹھا لیا اور خانو سے کہنے لگی، اس کا پانی گر گیا ہے، تم اس پر نیا چلم رکھ کر پانی بھی بھر دو۔ کیا تمہارے پاس نیا گل ہے؟ جی ہے، ابا حقہ پیتا ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ دوڑ کر باہر گیا اور گل لے آیا۔ گل دیتے ہوئے اس نے مشال کی طرف دیکھا جہاں الاؤ کی روشنی نے چراغاں کر رکھا تھا۔ وہ اپنے نام کی لاج تھے، سرخ گلابی دہکتا ہوا رنگ جیسے واقعی مشل جل رہی ہو۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس پر 1000 بار اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ اس نے گل یعنی مٹی کا بنا ہوا کپ سا چلم اس کے آگے کر دیا۔ پھر حقہ اس کو پکڑاتے ہوئے بولی، لو اسے پانی بھر دو۔ کیا تم حقہ پیتے ہو؟ ادھر یہ باتیں چل رہی تھیں اور ادھر جھلو موڑ پر کھڑا تھا۔ سردار کو آتے دیکھ کر اس نے کہا، آپ ٹھیک وقت پر آ گئے ہیں۔ اب سردار آگے آگے اور بدبخت آدمی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ادھر پتھاری والے کمرے میں مشال اسی لمحے خانو کو حقہ پکڑا کر پوچھ رہی تھی کہ کیا تم حقہ پیتے ہو؟ یہ فکرہ بھی بالاج بخت خان نے اپنے کانوں سے سنا اور حقے کو پکڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بڑی بیگم کو آواز دی، عزت، میری بندوق لاؤ۔ سردارنی برآمدے میں تھی۔ شوہر کے رخ پر تناؤ دیکھ کر لرز گئی۔ اتنے میں سردار نے جھلو کو آواز دی، اندر آ جاؤ اور بندوق مجھے دے دو۔ یہ سن کر عزت خانم تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں دوڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ آج اس کا شوہر ضرور خون بہانے کے ارادے سے بندوق مانگ رہا ہے۔ جھلو اندر آ گیا اور سردار کو بندوق تھما کر باہر چلا گیا۔ خوف کے مارے خانو کے ہاتھ سے حقہ اور چلم دونوں گر پڑے اور قدم حجرے کے فرش پر جم گئے۔ اس میں ہلنے اور بھاگنے کی سکت نہ رہی تھے۔ اسی وقت ضعیف ملازمہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ سردار گرجا، مائی تو ہٹ جا میرے سامنے سے۔ اسی وقت مشال کو موقع مل گیا اور وہ دروازے سے باہر نکل بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ وہ غلط تھے یا صحیح، بالاج بخت کو یہ سوچنے کی فرصت نہ تھی۔ اس نے مشال کو خانو کو حقہ تھماتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بس یہی منظر اس کی غیرت پر تازیانہ لگانے کو کافی تھا۔ مشال اس کی منکوہا، اس کی عزت تھی اور اس کے نوکر کو حقہ پیش کر رہی تھی۔ اسے بڑی اور کیا توہین ہو سکتی تھی؟ اس نے گرج کر خانو کو للکارا، نمک حرام، کلمہ پڑھ، تیری موت کی گھڑی آ گئی ہے۔ وہ سراسیما ہو کر مالک کے قدموں پر گر گیا
اس نے اپنی بے گناہی کی قسم کھائی اور بولا، بے شک مجھے چخا منظور ہے، میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ تیرے لیے چخا کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے گھر کے اندر موجود ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس قبیلے میں چخا کی رسم ہوتی تھی، جس پر بد چلنی کا شبہ ہوتا تھا اس کو انگاروں پر سے گزارا جاتا تھا۔ ان دہکتے انگاروں کو چخا کہتے تھے۔ ان کے مطابق گناہ گار کے پاؤں جل جاتے اور وہ ہلاک ہو جاتا، جبکہ جو گناہ گار نہ ہوتا وہ جلنے سے بچ جاتا اور ہلاک نہ ہوتا۔ تجھ کو میرے گھر میں آ کر اہل خانہ کے سامنے آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ کہتے ہی اس نے خانوں پر فائر کھول دیا۔ وہ گر کر تڑپنے لگا۔ فرش اور دیواریں خانوں کے خون سے رنگین ہونے لگیں۔ ادھر مشال گھر کے بیچ دروازے کو پھلانگتی اپنی حویلی سے دوڑتی نانی کے کمرے میں پہنچے اور اس کے پلنگ کے نیچے چھپ گئے۔ وہ سسک سسک کر پھولی سانسوں سے کہہ رہی تھی کہ نانی، سردار مجھے مارنے آ رہا ہے، مجھ کو بچا لو۔ نانی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ سردار مشال کو تلاش کرتا ہوا نانی کے کمرے میں آیا۔ اس نے پوچھا، اماں جی، مشال کہاں ہے؟ نانی کو بہرحال سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بولی، مجھے پتا نہیں، کیا بات ہے؟ تم کیوں اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ نانی، سچ بتا دے ورنہ تجھ کو گولی مار دوں گا۔ وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ عورت ماں ہو یا نانی، ممتا کا دل رکھتی ہے۔ کہنے لگی، مار دے مگر مجھے مشال کا کچھ پتا نہیں ہے۔ اتنے میں شور سن کر مشال کا باپ جو ابھی ابھی باہر سے آیا تھا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ساس سے کہا، اماں بتا دے وہ کہاں ہے؟ میں اس کا باپ ہوں، اس کی زندگی کا تمنائی ہوں، مجھ پر اعتبار کر۔ نانی مجبور ہو گئی اور اپنے پلنگ کے نیچے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹے قسم کھا، اسے مارو گے نہیں۔ باپ نے پیار سے پکارا، مشال نکل آ، میرے ہوتے ہوئے کوئی تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آ میری بچی، باہر آ جا، تو اپنے باپ کی امان میں ہے۔ مشال نے باپ کی آواز سنی تو اس کو ڈھارس ہوئی اور وہ ڈری سہمی باہر نکل آئی۔ باپ نے پیار سے ہاتھ پکڑا اور بالاج بخت کے گھر لے چلا۔ جب وہ پتھاری والے کمرے میں آئے جہاں خانوں کے جسم سے خون کے فوارے نکل گئے تھے، یہ منظر دیکھ کر مشال ڈر کر رونے لگی اور دہائی دینے لگی کہ خدا کا واسطہ مجھے مت مارنا۔ سردار نے بندوق سیدھی کی مگر گولی نہ چلے۔ بندوق خالی ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار سے تلوار کھینچ لی اور مشال کے والد کی طرف دیکھ کر بولا، یہ نوکر کے ساتھ تھے، میں سر پر پہنچ گیا۔ ماما اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ سردار بیٹے، میری مرضی وہی ہے جو تیری ہے، جو تیرے دل میں ہے وہ سلوک کر لے۔ وہ بیٹی کو بالاج بخت خان کے سپرد کر کے باہر نکل گیا۔ سردار نے تلوار پھینک کر اس پر وار کیا۔ مشال نے تلوار کو مٹھی میں پکڑ لیا۔ اس کی 5 انگلیاں کٹ گئیں۔ موت کا یہ کھیل کافی دیر جاری رہا۔ ملازمائیں دیکھتی رہ گئیں۔ عزت خانم دہائی دیتی رہ گئیں کہ اس کو جان کی امان دے دے۔ خان بولا، ہٹ جاؤ، دور ہو، ورنہ تجھے بھی۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ سردار کا ہاتھ روک سکتا۔ وہ مدد کو چلاتی رہ گئی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس نے محبت کے واسطے دیے، بے گناہی کی قسمیں کھاتی رہی۔ جوانی کا زور تھا، جان آسانی سے نکلتی نہیں تھی۔ زندہ رہنے سے بھی پیار بہت تھا۔ تلوار کے وار سہ کر بھی اس کو پکڑتی رہی۔ زندگی کی آخری سانس تک حیات کی اس آخری جنگ میں اس نے اپنی ساری طاقت صرف کر دی، پھر آخر کار گر پڑی۔ آخری وار میں سردار نے اس کی شاہرگ پر تلوار پھیر دی اور دونوں کی لاشوں کو گہری کھائی میں پھینکوایا اور خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ 4 سال کی قید بھگت کر وہ واپس آ گیا۔
آج بھی وہ کمرہ اس بھیانک داستان کی نشانی کے طور پر اسی طرح موجود ہے، جس کے دیواروں پر خون کے دھبے ہیں۔ یہ خون 2 بے گناہوں کا ہے، جن کو محض غلط فہمی کے نتیجے میں مار دیا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی ایک سردارنی اور ایک نوکر کی کہانی، جو بے جرم و بے خطا مارے گئے۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ کہانی کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سی کہانی سن کر کس کی زندگی بدل جائے۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر بلال کا، جو کہ گجرانوالہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، مس دانیہ کا، جو کہ UK سے بلانگ کرتی ہیں، مسٹر اکرام کا، جو کہ حیدرآباد پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اور مسٹر آفتاب علی کا، جن کا تعلق حیدرآباد پاکستان سے ہے۔ کہانی سے متعلق اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیا کریں، اور جس کی رائے مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی انشاءاللہ میں وہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور ان کا اسپیشل تھینکس کروں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔